زندگی دی ہے تو جینے کرینا دے دے زندگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فقد قال الله تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، فالحمد للہ رب العالمین۔ قابل قدر سامعین حضرات، باواز بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، خداوند کریم نے فرشتوں میں جب اعلان فرمایا کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب، اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو شیطان لعین نے اس کا بہت برا مانا اور اپنے جی میں حسد کی آگ میں جلنے لگا۔ چنانچہ جب خدا تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے خلیفہ کے آگے سجدے میں جھک جاؤ، تو سب سجدے میں جھک گئے، مگر شیطان لعین کھڑا رہا اور نہ جھکا۔ خداوند کریم کو اس کا یہ تکبر پسند نہ آیا اور اس سے دریافت فرمایا، اے ابلیس، میں نے جب اپنے ید قدرت سے بنائے ہوئے خلیفہ کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تو نے کیوں نہ سجدہ کیا؟ شیطان نے جواب دیا، میں آدم سے اچھا ہوں، اس لیے کہ میں آگ سے بنا ہوں اور وہ مٹی سے بنا ہے، پھر میں ایک بشر کو سجدہ کرتا؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا یہ رعونت بھرا جواب سنا تو فرمایا، مردود، نکل جا میری بارگاہ رحمت سے، جا، تو قیامت تک کے لیے مردود و ملعون ہے۔ قرآن کریم سورہ بقرہ میں یہ بات موجود ہے۔ خدا کے رسول اور اس کے مقبولوں کی عزت و تعظیم کرنے سے خدا خوش ہوتا ہے، اور ان کو اپنی مثل بشر سمجھ کر ان کی تعظیم سے انکار کر دینا فعل شیطانی ہے، اور ایک پیغمبر خدا کو سب سے پہلے تحقیراً بشر کہنے والا شیطان مردود ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا مبارک تیار فرمایا تو تمام فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے اس پتلے مبارک کی زیارت کرتے رہو۔ تمام فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے مبارک کی زیارت کرتے رہے، مگر شیطان لعین حسد کی آگ میں جل بھن گیا، اور ایک مرتبہ مردود شیطان نے بغض و کینے میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے مبارک پر تھوک دیا۔ یہ تھوک حضرت آدم علیہ السلام کی ناف مبارک کے مقام پر پڑا۔ خدا تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اے جبریل، اس جگہ سے اتنی مٹی نکال کر اس مٹی کا کتا بنا دو۔ چنانچہ اس شیطانی تھوک سے ملی ہوئی مٹی کا کتا بنا دیا گیا۔ یہ کتا آدمی سے مانوس اس لیے رہتا ہے، انسانوں کے پاس، انسانوں کے قریب اس لیے آ کر کے بیٹھتا ہے کہ مٹی آدم علیہ السلام کی ہے، اور پلید اس لیے ہے کہ شیطان کا تھوک ملا ہے، اور رات کو جاگتا اس لیے ہے کہ ہاتھ اسے حضرت جبریل علیہ السلام کے لگے ہیں۔ شیطان کے تھوکنے سے حضرت آدم علیہ السلام کا کچھ نہ بگڑا، بلکہ مقام ناف شکم کے لیے وجہ زینت بن گیا۔
اسی طرح اللہ والوں کی بارگاہ میں گستاخی کرنے سے اللہ والوں کا کچھ نہیں بگڑتا، ان کی شان اور بھی چمکتی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کو حسد و نفرت کی نگاہ سے دیکھنا شیطانی کام ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے جنت سے زمین پر بھیجا، آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو زمین کے جانور آپ کی زیارت کو حاضر ہونے لگے۔ تمام چرند و پرند، تمام جانور حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہر جانور آ رہے ہیں اور آدم علیہ السلام ہر جانور کے لیے اس کے لائق دعا فرماتے۔ اسی طرح جنگل کے کچھ ہرن بھی سلام کرنے اور زیارت کی نیت سے حاضر ہوئے۔ کہاں حاضر ہو رہے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ آپ نے اپنا ہاتھ دست مبارک ان کی پشتوں پر پھیرا اور ان کے لیے دعا فرمائی تو ان میں نافع مشک پیدا ہو گیا۔ وہ ہرن جب یہ خوشبو کا تحفہ لے کر اپنی قوم میں واپس آئے تو ہرنوں کے دوسرے گروہ نے پوچھا، یہ خوشبو تم کہاں سے لے کر کے آئے ہو؟ یہ خوشبو تم کو کس نے عطا کیا ہے؟ یہ خوشبو تم کو کس نے دیا ہے؟ خوشبو کہاں سے تم کو ملی ہے؟ وہ بولے اللہ کا پیغمبر آدم علیہ السلام جو جنت سے زمین پر تشریف لایا ہے، ہم اس کی زیارت کے لیے گئے تھے، ہم ان کی بارگاہ میں گئے تھے تو انہوں نے اپنا رحمت بھرا ہاتھ ہماری پشتوں پر پھیر دیا تو اس لیے میرے اندر یہ خوشبو پیدا ہو گئی۔ ہرنوں کا دوسرا گروہ بولا، اے میرے ساتھی سنو، تم خوشبو لے کر کے آئے ہو آدم علیہ السلام کی بارگاہ سے، تو پھر ہم بھی جاتے ہیں، ہم بھی آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر کے ان سے خوشبو چاہیں گے، ان سے خوشبو حاصل کریں گے، ان سے خوشبو لے کر کے تبھی لوٹیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کی بارگاہ میں جب وہ دوسرا ہرن کا گروہ پہنچتا ہے، آدم علیہ السلام نے ان کی پشتوں پر بھی ہاتھ پھیرا مگر ان میں وہ خوشبو پیدا نہ ہوئی۔ وہ جیسے آئے تھے ویسے کے ویسے ہی واپس گئے۔ واپس آ کر بولے کہ یہ کیا بات ہے، تم گئے تو خوشبو مل گئی اور ہم گئے تو کچھ نہ ملا۔ پہلے گروہ نے جواب دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم گئے تھے صرف زیارت کی نیت سے اور تم گئے خوشبو لینے کی نیت سے۔ تمہاری نیت درست نہ تھی، تمہاری نیت درست نہ تھی، تم صرف اسی لیے گئے تھے، زیارت کی غرض سے نہ گئے تھے، اور تم اس لیے گئے تھے کہ آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر کے ہم بھی خوشبو حاصل کریں گے۔ اے مسلمانوں غور کرو، اللہ والوں کے پاس نیتی سے حاضری میں بہت کچھ ملتا ہے، اور اگر کسی بدبخت کو کچھ نہ ملے تو یہ اللہ والوں کا قصور نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس بدبخت جو یہ غلط نیت سے حاضر ہوتا ہے اس کی نیت کا قصور ہوتا ہے۔ اللہ والوں کے دین و عطا میں کوئی قصور نہیں ہوتا۔ اس لیے اے مسلمانوں، جب بھی کسی اللہ والوں کی بارگاہ میں تمہاری حاضری ہو تو ادب کے ساتھ حاضر رہا کرو اور ان کی بارگاہ میں دل صاف کر کے جایا کرو۔ اللہ والوں کی بارگاہ سے بہت کچھ بندے کو ملا کرتا ہے، بندوں کو بہت کچھ رب تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کے صدقے میں عطا فرما دیا کرتا ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری ہو تو بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ حاضری دیا کرو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چشتیہ چینل۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے۔